کیا آپ یوکے میں وزٹ ویزا پر آنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کام یا بزنس کے ذریعے یوکے کی اکانومی میں حصے دار بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیوی یا شوہر کو یوکے میں بلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یوکے کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یورپین نیشنل ہیں اور اپنے فیملی ممبرز کو یوکے بلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے والدین کو یوکے میں اپنے ساتھ سیٹل کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں یوکے امیگریشن لا ود زاہد چودھری۔ جی ہیلو ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوکے امیگریشن لا ود زاہد چودھری۔ یہ ہفتہ وار پروگرام ہے جو کہ کچھ تعطل کے بعد دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں ترتیب دیتا ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے وہ سوالات جو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے تھرو میرے پاس پہنچتے ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ دیے جا سکیں۔ یہ مختصر دورانیے کا پروگرام ہوتا ہے، اور کوشش میری پھر بھی یہی ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ دے سکوں۔ ایک بات میں جیسے آلویز کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد آپ لوگوں تک جنیرک انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ کوئی پراپر لیگل ایڈوائس کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو لیگل ایڈوائس کی ضرورت ہے تو obviously آپ کو وکیل کے سامنے پاس جانا پڑے گا، سارے ڈاکومنٹ اس کو دکھانے پڑیں گے، اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بتانا پڑے گا، تو وہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ لیکن پھر بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے وہ تمام انفارمیشن پرووائڈ کر دی جائے جس سے آپ لوگوں کو یہ کم از کم ایسا پتہ چل جائے کہ ویئر یو اسٹینڈ، تو آپ کو ایک ویل انفارمڈ ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو۔ تو اس لیے آپ لوگوں کی جو ہے وہ محبتوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ جتنی بھی میری ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو چلتے ہیں آج کے پہلے سوال کی طرف۔ اچھا، یہ کیونکہ بار بار یہ آ رہا ہے یہ سوال، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک قسم کے کرائسس ہیں یہ، جو خاص طور پر ورک ریلیٹڈ ویزے کے اوپر جو لوگ آئے ہوئے ہیں یا جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں۔ ہر شخص جو ہے یہ کہتا ہے جی کہ میں اسٹوڈنٹ آیا تھا، اب فیس نہیں دی، تو اب میں جناب کسی وجہ سے کالج کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوئی، تو یہ کیا میں اسائلم کر سکتا ہوں؟ پھر بات ہوتی ہے جی اچھا جی میں اب کیئر ورکر کے ویزے پہ آیا ہوں تو کیا میں اب اسائلم کلیم کر سکتا ہوں؟ جی اب میں اسکلڈ ورکر ویزے پہ آیا ہوں تو کیا میں اب اسائلم کلیم کر سکتا ہوں؟ بابا بات یہ ہے کہ اسائلم کا پورا ایک لا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اسائلم میں جو ریفیوجی ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ جنیوا کنونشن میں لکھی ہوئی ہے جو 1951 کا۔ تو پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اب وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی کہ اگر آپ کو جینون فیئر ہے پرسیکیوشن کا، آپ کے مذہب کی وجہ سے، آپ کی نیشنلٹی کی وجہ سے، آپ کے رنگ و نسل کی وجہ سے، آپ کی پولیٹیکل اوپینین کی وجہ سے، اور آپ کی ممبرشپ آف اینی پرٹیکولر گروپ، ان 5 وجوہات کی وجہ سے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ اپنے کنٹری کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے پروٹیکشن لینے میں ناکام ہیں یا وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو ایکسکیوز می، تو پھر آپ جو ہیں وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اچھا جی میں اسائلم کلیم کر لوں، میں بھائی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اگر آپ کو واپس بھیجا گیا۔ اس میں ایک اور پھر بڑا امپورٹنٹ ایشو جو ہے جو کہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں پورا اسائلم آپ کا جو کیس ہوتا ہے وہ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر چلتا ہے کہ آپ کتنے کریڈیبل ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بات اس میں کتنی سچائی ہے، اس کے اوپر چلتا ہے۔ اب اس میں یہ ایک جو ہے وہ لا ہے کہ آپ نے اسائلم اپنی جو فرسٹ اویلیبل اپورچونٹی تھی اس کے اوپر آپ نے کلیم کرنا ہے۔ اگر آپ 2 سال پہلے آئے ہیں، 4 سال پہلے آئے ہیں اور ابھی آج کہتے ہیں جی کہ آج میں اسائلم کلیم کر لوں، تو اس سے یہ جو آپ لیٹ اسائلم کلیم کرتے ہیں اس سے آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ سیریسلی ڈیمیج ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کی کریڈیبلٹی ہی ڈیمیج ہو جائے گی تو پھر آپ کا کلیم جو ہے وہ کیسے پتہ، یعنی جس وقت آپ نے
کلیم کرنا ہے اسائلم، تو اس وقت آپ کو پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ ابھی کون سے حالات ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ مجبور کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پروٹیکشن کلیم کریں. تو لہٰذا یہ چیزیں آپ لوگوں نے بھی ذہن میں رکھنی ہے. دوسرا جو انلیگل انٹرنٹس ہیں جو کہ 2023 میں، جولائی 2023 میں آئی تھنک سو کہ اس میں جو آئے ہیں، اس کو ان کے ذہن میں یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جو روانڈا از اے سیف کنٹری جو بل ہے وہ کیونکہ ابھی ہاؤس آف لارڈ میں ہے، بل تو نہیں پڑھا لیکن پھر بھی گورنمنٹ کے جو کارڈ ہے ان میں یہ شامل ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ روانڈا بھیجا جائے. تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اس لیے جب یہ بار بار کہہ دینا کہ جی میں بھی اسالم کر لوں، وہ بھی کر لے، اے بھی کر لے، بی بھی کر لے، اس طرح سے نہیں چلتی چیزیں. ٹھیک ہے، جب آپ لوگ وہاں سے آتے ہیں تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویل انفارمڈ آپ نے جو ہے وہ ڈیسیژن کرنا ہے. اب آپ سب کچھ وہاں پہ اپنی کشتیاں جلا کے اب یہاں پہ آ گئے ہیں تو پھر آبویسلی یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز نو. جی اچھا جی، اب چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف. اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ جی کہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں فیس نہیں دی کالج کی، کالج نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ نکال دیا ہے، انہوں نے اپنا جو کیس ہے وہ وڈرا کر لیا ہے. اب میری جو ہے وہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے جو کہ اسکلڈ ورکر ویزے پہ ہے. تو کیا میں یہاں سے اس اسکلڈ ورکر ویزے کے اوپر سوئچ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تو دیکھیں کہ آپ نے کیونکہ بریچ کیا ہے، آپ نے بریچ کیا ہے اپنا اسٹوڈنٹ کا جو رول ہے، آپ کو نکالا گیا ہے یونیورسٹی سے، اس لیے آپ جو ہیں وہ اب اگر اپلائی کریں گے ایز اے ڈیپینڈنٹ تو موسٹ لائکلی جو ہے وہ آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا. کیوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ چھوڑ دیے، آپ نے یونیورسٹی گئے ہی نہیں ہے. لہٰذا ہوم آفس جو ہے یو کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ ایک دو ریفیوزل میرے نظروں سے گزرے ہیں کہ جس میں اسی طرح کی سینیریو میں ہوم آفس نے ریفیوز کیا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس پوری نہیں تھی، آپ نے جناب فیس نہیں دی اور آپ کا جو کیس لیٹر ہے وہ وڈرا ہوا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو نہیں کر سکتے. اس کا بہترین حل پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی آپ نے یہاں رجسٹر کر لی ہے تو آپ واپس چلے جائیں اور واپس جا کے وہاں سے پھر آپ یہ ویزا لے کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو یہاں پہ آپ سے جو بریچ ہوئی ہے کہ آپ کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، کیونکہ یہ جو ورک ریلیٹڈ ویزاز جو ہوتے ہیں، یہ ویزاز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ طرح کے ویزے ہیں. اس میں آپ نے اپنے اون رائٹ کے تحت آپ کو ویزا ملتا ہے. لہٰذا اگر کسی قسم کی کوئی بریچ ہوئی بھی ہے وائل یو آر ان یو کے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے ڈکلیئر تو اس کو ضرور کرنا ہے اپنی اپلیکیشن میں، لیکن پھر بھی آپ کا ویزا جو ہے وہ ہو جائے گا. اس لیے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. تیسری بات جو ہے جی پھر وہی اگلا سوال جو ہے وہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اسپاؤس ویزے کے حوالے سے جو ہے وہ 11 اپریل 2024 سے جو چینجنگز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ جو فائنینشیل تھریش ہولڈ تھا جو کہ 18,600 پاؤنڈ تھا، وہ بڑھا کے کیا کیا جائے گا کہ وہ بڑھا کے کر دیا جائے گا 29,000 پاؤنڈ. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب وہ تمام اپلیکیشن جو کہ 11 اپریل کے بعد ہوں گی، ٹھیک ہے، اس میں نیا فائنینشیل تھریش ہولڈ ہوگا. تو سوال کرنے والے یہ کہتے ہیں جی کہ اچھا یہ جو پرانے لوگ آئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیں یہ بات ہوتی ہے لا کی، یہ نارملی انلیس کہ اسپیسیفائی کیا جائے لا کے اندر وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن جس وقت آپ کی انیشل اپلیکیشن ہوتی ہے اس وقت جو لا جو ہے وہ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے. اب اگر آپ 11 اپریل 2024 سے پہلے اگر آپ یو کے اندر آ جاتے ہیں یا آپ نے اپلیکیبل کیا، آپ نے اپنے اپلائی کیا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کی انیشل اپلیکیشن کے اوپر بھی پرانا لا جو ہے وہ اپلائی ہوگا،
پھر آپ ایکسٹینشن کریں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کا جو اسی وقت کا لا ایٹ دا ٹائم آف یور انیشل اپلیکیشن وہی استعمال ہوگا. اور پھر ایون جب آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلیکیشن کریں گے تو ایسی صورتحال میں بھی وہی لا اپلائی ہوگا جو کہ ایٹ دا ٹائم آف یور ہوگا انیشل اپلیکیشن. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ میرے خیال میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا جی. اگلا سوال یہ ہے, یہ ورک ریلیٹڈ ویزے سے یہی ہے کہ دیکھیں اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ 4 اپریل سے کیا ہو رہا ہے. اچھا پہلے وہ کیئر والے ویزے پہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں جو کہ 11 مارچ سے جس کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 چیزیں اس میں مین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کیئر ورکر ہے وہ اب اپنے ڈیپینڈنٹ کو نہیں بلا سکے گا. ٹھیک ہے جی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ صرف وہ کیئر ہوم والے جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ COS یعنی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ایشو کر سکیں گے جو کہ کیئر کوالٹی کمیشن سے رجسٹرڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, ان 2 صورتحالوں میں. اب سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ اب اگر میں جناب UK کے اندر موجود ہوں اور اب اگر میں وہ اپنا کیئر والا ویزا سوئچ کرتا ہوں کسی اور کیئر ہوم کے ویزے کے اوپر تو یا پھر میں اپنے ڈیپینڈنٹ کو بلاتا ہوں تو ایسے صورتحال میں کیا میرے لیے جو ہے وہ لا ہوگا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں, وہی میں بات جو پہلے بھی میں نے کی تھی اس کے اوپر کہ اگر آپ آلریڈی UK کے اندر موجود ہیں ایز اے کیئر ورکر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر لاگو وہی لا ہوگا جو 11 مارچ 2024 سے پہلے کا ہوگا. اب بات یہ ہے کہ لیٹ سپوز کریں کہ اب آپ نے کیئر ہوم جو ہے وہ سوئچ کرنا ہے, اپنا امپلائر سوئچ کرنا ہے, تو ایسی صورتحال میں یہ جو کنڈیشن ہے نا کہ وہ آپ کا جو کیئر ہوم ہے وہ کیئر کوالٹی کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہو, وہ آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ لاگو ہوگی صرف انہی لوگوں کے اوپر جو کہ 11 مارچ کے بعد جن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہوں گی. اسی طریقے سے وہ لوگ جو آلریڈی یہاں موجود ہیں وہ اپنے جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو بلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ جی کہ اگر جو لوگ آلریڈی UK کے اندر ہیں کیا یہ جو نئی چینجنگز مارچ اور اپریل میں آ رہی ہیں کیا یہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوگا یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور اپڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کے توسط سے شیئر کرنا چلا جاتا ہوں. اچھا دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ اسپاؤس ویزے کے لیے. تو انیشلی یعنی لا یہ تھا کہ وہ شخص جس کی انٹری کلیئرنس ایز اے اسپاؤس ہوگی, یعنی اسپاؤس انٹری کلیئرنس میں جو لوگ آتے ہیں اگر وہ اف دے آر وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس تو پھر وہ ڈومیسٹک وائلنس کا روٹ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اب جو نئی اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اور ڈومیسٹک جو وکٹم ہے ان کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ تمام لوگ یعنی اگر آپ ورک ریلیٹڈ ویزے پہ ہیں یعنی اگر آپ مین اپلیکینٹ کے پارٹنر ہیں, اسپاؤس ہیں, ٹھیک ہے جی, یعنی مین اپلیکینٹ وہ ٹیئر 2 پہ ہے یا کیئر ورکر ویزے پہ ہے, اگر اس کے پارٹنر کے طور پر بھی آپ اس کنٹری میں آئے ہیں تو پھر بھی اگر آپ وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس ہیں تو وہ آپ ڈومیسٹک وائلنس کے روٹ کو اپلائی کر سکیں گے, اس کے اندر آپ اپلائی کر سکیں گے اور آپ کا وہی جو ہے ILR کا ویزا آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ اف یو آر اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس. اسی طریقے سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا ہے اور اس کا ڈیپینڈنٹ اسپاؤس جو ہے وہ یہاں موجود ہے, آیا ہے اس کا ایز اے ڈیپینڈنٹ, اور وہ بھی اگر وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس ہے تو ایسی صورتحال میں وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کیٹیگری کے تحت اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. یعنی پہلے وہ صرف جو لوگ اسپاؤس ویزے پہ آتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی شادی کر کے جو آتے تھے وہ صرف ڈومیسٹک وائلنس کی اپلیکیشن جو ہے وہ دے سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے اس کو واس کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو بھی کسی بھی کیٹیگری ورک ریلیٹڈ کیٹیگری کے اندر یا کسی اور کیٹیگری کے اندر وہ ایز اے اسپاؤس آتے ہیں, ایز اے پارٹنر آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیپینڈنٹ پارٹنر آتے ہیں,
وہ سب بھی اگر ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹم ہیں تو دے کین میک دیٹ ایپلیکیشن کہ وہ اس کے اوپر ایپلیکیشن کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر امینڈمنٹ ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بعض اوقات ہوم آفس صرف اس وجہ سے کہتا تھا کیونکہ جی آپ اسپاؤس ویزے پہ آئی اس پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی ہیں یا آئے ہیں تو ہم ڈومیسٹک وائلنس کا جو روٹ ہے وہ آپ نہیں لے سکتے. تو اب یہ روٹ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کھل گیا ہے. اچھا دوسرا پھر جناب ایک سوال جو ہے وہ پوچھا گیا جناب, یہ بھی اس کے اوپر ابھی بار بار لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ سیلف سپانسرشپ جو ہے یہ کیا ہے اور کیا میں جناب اپنے آپ کو سپانسر خود کر سکتا ہوں کام کے سلسلے میں. تو اس میں آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں. دیکھیں یہ کوئی ایسی کوئی لیگل ٹرمنالوجی نہیں ہے, لا ہی لا کے اندر یہ ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے, لیکن آبویسلی لوگوں نے کچھ ایجنٹوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں. وہ آپ کو وہ جناب ایک بڑی دور کی کوئی ریموٹ آپشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے یہ کہتے ہیں جیسے جی اگر آپ کے پاس کوئی پیسے ویسے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں تو کیا کریں, آپ کسی یا یو کے کا جو ریزیڈنٹ ہے اس کو کوئی بزنس شروع کرا دیں, کوئی کمپنی جو ہے وہ کھلا دیں, اور وہ جو بندہ ہے یو کے والا جو ہے وہ پھر جو ہے اس بزنس کے اوپر ہوم آفس کے اندر جو ہے وہ لائسنس اپلائی کرے گا. تو وہ پھر اگر اس کو لائسنس مل جاتا ہے تو وہ پھر اس بزنس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ایز این امپلائی جو ہے وہ ہائر کر سکتا ہے. تو اس طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف سپانسر, کیونکہ پیسے بھی آپ نے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر سپوز کریں کہ اگر ہوم آفس کو پتہ چلتا ہے اس بات کا یا کسی وجہ سے کہ جناب یہ ہوا ہے کہ اس بندے نے اس طریقے سے پیسے لگا کے کسی اور کے تھرو, تو ہوم آفس نہ صرف لائسنس ریووک کرے گا بلکہ اگر انہوں نے آپ کو ویزا دیا ہوا ہے تو وہ بھی سارا کرٹیل کریں گے اس طریقے میں. تو اس لیے یہ ایک بڑا ریموٹ آپشن, تو آبویسلی ٹیکنیکلٹیز میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی ہم ایک روٹ لے رہے ہیں, انویسٹمنٹ پیسہ کرے گا کوئی بندہ کرے گا, وہ لائسنس اپلائی کرے گا اور لائسنس پہ آپ کو وہ بلا لے گا, ٹھیک ہے. تو یہ لیکن یہ وہی بات ہے کہ جی پہلے انڈے خریدیں گے, پھر اس سے چوزے نکلیں گے, چوزے سے پھر وہ مرغیاں بنیں گی, پھر مرغیوں سے یہ کریں گے. تو یہ پھر آپ ٹھیک ہے آپ اپنا انتظار کر لیں اگر آپ نے کرنا ہے اس سلسلے میں, تو آپ اس سلسلے میں جیسے جیسے میرا کام جو ہے وہ آپ کو صرف چیزیں جو ہے وہ بتانا ہے, باقی آپ کی مرضی ہے کہ جو آپ نے جو مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک ویل انفارمڈ ڈیسیژن بنائیں. جب آپ اپنے گھر بیچ رہے ہوتے ہیں, زمینیں زیورات بیچ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیچنے سے پہلے یہ باتیں سن لیا کریں. یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ موجود ہے. آپ مجھے کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ جائیں, کسی پہ یوٹیوب پہ جائیں یا کسی اور سب پلیٹ فارم پہ میں موجود ہوں, اور یہ ویڈیو آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ میری مل جاتی ہے. تو کم از کم آپ ذرا پتہ کر لیں کہ صورتحال ہے کیا. اب آپ سارے پیسے لگا کے جب یہاں جاتے ہیں تو پھر روز دفتر میں جو ہے وہ دو چار بندے جو ہیں وہی یہی رونا جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی اب کیا کریں, کیئر ورکر ویزے پہ آئے تھے, اتنے پیسے لگائے ہیں, اب وہ کام نہیں دے رہے تو اب کیا کریں, کوئی کام نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس لیے اب جو انفورسمنٹ پلان ہے ہوم آفس کا وہ بھی کافی تیزی سے جا رہا ہے. ایون ہم نے ابھی ہمارے پاس کچھ رپورٹس ایسی بھی آئی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ جناب وہ لوگ جو 20 آورز میں, کیونکہ obviously اگر آپ ورک ریلیٹڈ ویزے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ آپ 20 آورز جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ کام کر سکتے ہیں. تو لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی انڈسٹری میں, یعنی اگر آپ اے امپلائر کے پاس آئے ہیں ویزے کے اوپر, کیئر ویزے کے اوپر, تو آپ 20 آورز کسی اور امپلائر کے ساتھ ویک کے کر سکتے ہیں صرف کیئر میں ہی. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنا شروع کر دیں, اور پچھلے دنوں میں تقریباً 11 لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوم آفس نے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ اریسٹ ہوئے ہیں, اور انفورسمنٹ ایکشن ان کے خلاف جو ہے وہ شروع کیا ہے, جو کہ 20 آورز کام کسی اور انڈسٹری میں کر رہے تھے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں آج کا پروگرام جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو اس کا, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بریف
جو ہے دورانیے کا پروگرام ہوتا ہے. پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات اس میں لے سکوں. تو پھر کچھ اور بھی سوالات ویلز کے بارے میں، پروبیٹ کے بارے میں اور فیملی کے بارے میں موجود ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اگلے جو سیشن ہوگا اس کے اندر امیگریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہم دوسرے جو ایریاز ہیں. دیکھیں میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام طرح کے سوالات جو بھی آپ کے ذہن میں یو کے کسی بھی علاقے سے حوالے سے ہوں تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹل نیکسٹ پروگرام کیپ اپنے جو گرد و نواح کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے گا، اور کیپ واچنگ یو کے امیگریشن لا ود زاہد چودھری. تھینک یو. کیا آپ یو کے میں وزٹ ویزے پر آنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کام یا بزنس کے ذریعے یو کے کی اکانومی میں حصے دار بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیوی یا شوہر کو یو کے میں بلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یو کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یورپین نیشنل ہیں اور اپنے فیملی ممبرز کو یو کے بلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے والدین کو یو کے میں اپنے ساتھ سیٹل کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں یو کے امیگریشن لا ود زاہد چودھری.